جی بیان اس کا 25واں باب اور پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے. شاباش، سب نکال لیجئے. مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 25واں باب اور پہلی آیت سے تلاوت کریں گے. سنیے. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی. ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھی. جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشعلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. مگر عقل مندوں نے اپنی مشعلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا. اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئے. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا ہے، اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشعل درست کرنے لگی. اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشعلیں بجھ جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو. بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو. جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا. پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول. اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا. بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھے شکریہ. شاباش 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 شاباش. تم سب زندہ ہے اور خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے ہلیلویا. خدا کی تعریف اور اس کی حمد ہو کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے گھر میں لے آتا ہے. آمین. عزیزوں، آج کا مضمون جو ہے وہ ہے 10 کنواریاں، 10 ورجنز. یہ تمثیل ہم بچپن سے سنتے ہیں. 10 کنواریاں. لیکن کیا اسے سننے کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس پر رکھ کر تولا ہے کبھی کہ میں کیا ہوں؟ ان میں جو 10 ہوشیار عقل مند گنی گئی ہے، کیا میں ان میں شامل ہوں یا جو 5 بے وقوف گنی گئی ہے میں ان میں شامل تو نہیں ہوں گی؟ عزیزوں، یہ بھن کہاں سے آ رہی ہے؟ لگاتار آ رہی ہے. کنواریوں کو بڑا خاص منصب دیا گیا ہے، ایک بڑا خاص کام دیا گیا ہے. اور کام کیا ہے؟ دلہے کو ویلکم کرنا ہے. آج ہم ذرا شادی کی تقریب پہ آئے ہوئے ہیں. آج کا کلام کیا ہے؟ ہم شادی کی تقریب میں آئے ہوئے ہیں اور دلہن والے بارات کا انتظار کر رہے ہیں. تو اپنے ذہن کو بنا لیجئے. آج کلام سننے سے پہلے سچویشن کیا ہے؟ دلہا آنے والا ہے، یعنی کہ بارات اور دلہا ایک ہی چیز ہے. بارات آنے والی ہے اور ہم سب
انتظار کر رہے ہیں، ہم دلہن والے ہیں اور ویٹ ہو رہا ہے. یہی آج کے میسج کا سنیریو ہے. ان 10 کماریوں کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اور ذمہ داری کیا ہے؟ دلہا آئے گا تو اسے ویلکم کرنا ہے، اور اگر ویلکم نہ کرنے کیا جائے، استقبال نہ کیا جائے، تو یہ کوئی عام لڑکیاں نہیں تھی، بلے بلے دیا نہیں تھا. یہ دلہن کی اسپیشل سہیلیاں، دلہن کی خاص فرینڈز، جن کو دلہن والے نامزد کرتے ہیں کہ بھئی تم نے کھڑے ہونا ہے اور تم نے استقبال کرنا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا کلچر بتاتا جاؤں. جو یہودی شادی کا کلچر تھا وہ یہ تھا کہ شادیاں دن میں نہیں ہوتی، یہ شادیاں رات کو ہوتی، نائٹ ویڈنگز. اور آپ اگر غور کریں تو اب تو ہمارے بھی یہاں پہ ہوتی ہے نا پنجاب میں، پہلے نہیں ہوتی تھی. پنجاب میں دوپہر نہیں آتی ہے برات، تے شاموں شامی رخصتی ایسی ہوتا تھا. اب 20 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ نہیں 20 سال کوشش ہوتی تھی کہ دنے کام نبیڑ دو. لیکن یہ نائٹ ویڈنگز کا جو رواج ہے ہمارے پاکستان میں بھی بہت پرانا ہے، لیکن یہ کراچی میں ہے، یہ کراچی والی سائڈ پر نائٹ ویڈنگز ہوتی تھی. یہودی بھی رات کو بارات لے کر نکلتے تھے، اور ان کا ٹائم کیا ہوتا تھا؟ جب رات کا پہلا تارا نمودار ہوتا تھا، یعنی کہ رات کا تارا کب نظر آتا ہے؟ جب اندھیرا چھا جاتا ہے. یعنی کہ کوشش ہوتی تھی کہ جیسے ہی رات کا آغاز ہوا ہے شادی شروع ہو جائے، بارات آ جائے اور سارے کام نپٹا دیے جائے. اب یہاں پر سچویشن ٹھیک ویسی ہی تھی. ان 10 کو کہا گیا کہ تم ریڈی ہو کر بیٹھ جاؤ، تمہاری مشینیں چلتی ہو، تمہارے دیوں میں تیل ہو، ریڈی ہونا، کیونکہ جب دلہا آئے گا تو اسے روشنی میں ہم نے اندر لے کر جانا ہے، جشن والی جگہ پر لے کر جانا ہے. تیل اور مشینیں تمہارے پاس ہو. یہ ان کی تیاری تھی یا یہ ان کی ہوشیاری تھی. اب یہ یہودی جو کلچر ہے یہاں پر ہوتا کیا تھا؟ جب وہ جیسے ہی پہلا تارا رات کا نمودار ہوتا تھا، وہ دلہے کے دوست جو تھے وہ شور مچاتے تھے، اور پھر دلہے کو لے کر دلہن کی گھر کی طرف نکلتے تھے، اور ان کا شور سن کے دلہن والے الرٹ ہو جاتے تھے. لو بھائی برات آ گئی ہے، دلہا آ گیا. کیا ہماری شادیوں میں بھی کچھ ایسا ملتا جلتا کام نہیں ہوتا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہتے پتا چلتا ہے تم برات آ گئی. کہتے کتنے شور تھے وہ بڑے چوڑا توتیاں واجے بج جاتے ہیں، شور پڑ جاتا ہے، او برات آ گئی، اور ریڈی ہو جاؤ برات آ گئی. یہودی کلچر میں یہ تھا. اس کے دوست ساتھ جاتے تھے اور وہ شور مچاتے جاتے تھے، اٹکیلیاں کرتے جاتے تھے، خوشیاں مناتے جاتے تھے، اپنے دوست کو ساتھ لے کر، دلہے کو ساتھ لے کر. یعنی کہ وہ جب لڑکی والوں کے گھر کے پاس جاتے تھے تو شاید ہو سکتا ہے شور تیز کر دیتے ہو. جیسے ہم ساری برات ویسے ہی جاتی ہے، لیکن جب لڑکی والے کے گھر کے پاس جاتے ہیں تو منڈے تو دوست کی کر دیتے، منڈے تو برا کی کر دیتے، بھنگڑا پانا شروع کرتے ہیں، شگلیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں. شور بڑھ جاتا ہے، خوشیاں بڑھ جاتی ہیں، سیلیبریشن بڑھ جاتی ہے. تو دلہے والے دلہن والے لڑ ہو جائے، لو جی برات آ گئی. ٹھیک اسی طرح لیکن یہاں پر ایک گڑبڑ ہو گئی ہے.
गड़बड़ ये हो गई है कि दूल्हा लेट हो गया, दूल्हा लेट हो गया। लिखा है दूल्हे ने देर लगाई, यानी कि तारा निकल आया पहला, फिर दूजा, फिर आसमान तारे ना भर गया, पर दूल्हा नहीं आया। दूल्हे ने लगा दी देर। तो आजकल भी दूल्हे लगा देते हैं, पार्लर तो जाते हैं। पहला तो खाली दुल्हना जाती है, हुण दूल्हे भी जाते हैं। मैं चिट्टे स्टैम्प हो गया आज। मैं आपको अपने चर्च की एक बात बताता हूँ। एक बारात थी, वो आनी थी जौनाबाद से। हम तैयार होकर बैठ गए, जहाँ पर दुल्हन भी आ गई, लड़की वाले भी आ गए। फोन किया, कहते जी बस आ रहे हैं। फिर अद्धे घंटे बाद फोन किया, कहते जी आ रहे हैं। तो 2 घंटे बाद कहते जी असी कब्रिस्तान के कोल हाँ। फिर अद्धे घंटे बाद कहते जी कब्रिस्तान के कोल। तो मैं क्या वो ऐश कब्रिस्तान के कोल नहीं, जौनाबाद के कब्रिस्तान के कोल। देर हो जाती है, लेकिन उस वक्त देर का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इस तमसील में दूल्हा देर लगा रहा है, और देर का नतीजा क्या निकल रहा है? वो जो इस्तकबाल वाली कुड़ियां सन, वो जो वर्जस थी, वो जो कुमारियां थी, जो लड़की की सहेलियां थी, वो जो मसले लेकर रेडी खड़ी हुई थी कि दूल्हे ने आना है, हमने उसे वेलकम करना है, थक गई होकर है। क्या होगी? थक गई ते लिखा ऊँगल लग गई, सौ गई, ते मेकअप शेकअप खराब हो गया। अब आधी रात को आना कब था? रात के शुरू में, जब तारा नमूदा तब आना था, लेकिन इस दूल्हे ने आने में देर लगाई और आधी रात हो गई। आधी रात को शोर मच गया और दूल्हा आ गया है? आधी रात को अनएक्सपेक्टेड टाइम थी 7 बजे का, तो दूल्हा आ गया 12 बजे। कितना लेट होया? कितने घंटे? बोलो सही, कितने? 5 घंटे लेट। दूल्हा लेट हो गया कितने घंटे? 5 घंटे। आधी रात, आधा 7 बजे था, आया 12 बजे, पर शोर होना ही सी जिन्ना 7 बजे बजना सी, उन्ना ही 12 बजे बचा, क्योंकि मुंडे के दोस्त बड़े एक्टर हैं। खप डाल दी, वो साडा यार दूल्हा बन गया, चलो चलिए। और जब लड़की वालों के घर के पास पहुंचे, शोर बड़ा, वो बेचारियां भी उठी, कई खराटे मारती होती हैं। उन्होंने कहा वो पढ़ो 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 पढ़ो। अब वो 5 और 5, ये 5 का ग्रुप है। इन 5 का ग्रुप एक ही काम के लिए है, और नाम क्या है? दूल्हे को वेलकम करना है। लेकिन इनमें से 5 की सोच फर्क है, और 5 की सोच फर्क है। 5 ने ये कहा, जिनको बेवकूफ कहा गया है, उन्होंने क्या? असली होने जाना है, एंजी दूल्हे ने आना, असली वेलकम करना है, तो शादी वाले खान कार, फिर आपे रोटियां, फिर राम नवाज ने घर आ जाते। ये उनकी सोच थी। लेकिन 5 समझदार जो थी, उन्होंने क्या? नहीं, देर भी हो सकती है, हो सकता है दूल्हा लेट आ जाए, हो सकता है हमारा जीजा जी लेट हो जाए, दूल्हा लेट हो जाए, तो फिर हमें थोड़ा सा तेल बैकअप में रखना चाहिए, क्योंकि मसले बुझानी नहीं थी, मसले जल्दी रहनी थी। तो उन्होंने तेल अपने पास बैकअप में रख लिया। 5 ने कहा अभी जाना है, अभी आ जाना है, ऐसी जी तैसी, कोई मसला नहीं होना, कोई टेंशन नहीं होनी। वो बड़ा पंक्चुअल है दूल्हा, लेकिन दूल्हा हो गया लेट। दूल्हा क्या हो गया? लेट। जैसे अक्सर हमारे चर्च में भी कई बहुत सारी मोतबर फैमिलियां हैं, अगर हुनी गए तो हुनी है, इन्ना कदे गिर जाए, उन्होंने इन्ना की है, हुनी गए तो हुनी आया, अद्धे घंटे पौने घंटे लिए
وہ 5 جو سمجھدار تھی وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آج بھی ہم یہ یاد رکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بیک اپ رکھیں۔ اب دلہا آ گیا، یہ 10 کی 10 اٹھ گئی، اپنی مشلیں ٹھیک کرنے لگی۔ اب جو 5 سمجھدار تھی انہوں نے کیا، شکر ہے میں اپنے ساتھ تیل لے کر آئی، اور انہوں نے اپنا تیل ڈالا۔ اب 5 کیا کہہ رہی ہے، پلیز ہمیں تھوڑا سا تیل دے دیجیے۔ بڑی بات نہیں ہے، دے تھوڑا سا تیل ہے، میری بھی مشل جل جائے گی ہے، یہ جو تیل ختم ہو گیا ہے۔ تو سمجھدار کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے، سمجھدار بات چیت بھی بڑی خوبصورت کرتا ہے۔ انہیں کیا نہیں، دیکھو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے ناکافی ہے۔ انہیں نوستانہ سنایا نہیں، پہلا نہیں کی تین ہوش عقل نہیں کی تینوں لے کے آتی گھروں لے آتی میرے کو نہیں منگی، ایسا نہیں کہا اس نے۔ تو نے کہا نہیں بھائی دیکھو تمہارے اور میرے دونوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے، تم جاؤ جا کے دکان سے بیچنے والوں کے پاس سے لے آؤ۔ ابھی کون سا دلہا آیا، ابھی تو شور ہی بچا نا، ابھی تو کھاپی پڑی ہے، ابھی تو باجے والے ہی آئے نا، وہ کی ہے جاؤ جا کے لاؤ۔ اور وہ پھر چل پڑی، انہوں نے کہا چلو یار چلیے لب کے لے آنے ہیں۔ ادھی رات کو تیل لبن ٹر پہ ہے نا بدیاں بیوقوف۔ وہ گل کی نہیں بن گئی، ماں کیا بوئے آئی جانج بلے گل ہوئی کہ بوئے آ گئی جانج کہ ہونو کڑی دے کاٹے کتے پائیے، وہ کھانا مجھے لو نا بھائی یہ پہلے کے کام ہے، پہلے سے ہی اس کے کام چھپا کر رکھیں تاکہ جب کاٹے ڈالے سونے لگن نہ ہی وہ بیچاری کو تکلیف ہوگی، ریڈی کر کے رکھیں۔ دلہن کو پہلے سے ریڈی کرتے ہیں، ٹائم ٹے ٹائم ریڈی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو تھی نا 5 انہوں نے توڑ دیتا، میں کہ جاؤ جا کے خرید کے لے آؤ، ساڈے کو نہیں ہے پلیز، ہم دونوں یہ تاڑے بھی پاتا تو تاڑا بھی مک جانا تے ساڈا بھی مک جانا تے دلہا پاویں پھر نیرے جی جاوے۔ تو جب دلہا آ گیا تو آپس میں یہ پہلا سوال بیوقوفوں نے عقل مندوں کو کیا۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ان 10 میں فرق صرف ایک چیز کو چھوڑ کر اور کوئی نہیں تھا۔ جب ان کی سلیکشن ہوئی تو ایک ہی معیار پر ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ معیار ہو سکتا ہے ایک جیسا قد ہو، ایک جیسی خوبصورت ہو، رکھ رکھاؤ والی ہو، بڑی تمیزدار ہو، بڑی خوش شکل ہو، پیاری ہو، ایسا ہو سکتا ہے نا، کوئی ایک ہی معیار، لیکن 10 کے 10 کا معیار ایک ہی تھا۔ جو خاندان والوں نے چنا وہ ایک ہی معیار تھا، لیکن آگے سے 5 کی عقل فرق تھی، اور 5 کی عقل 5 عقل مند نکلی اور 5 نکلیاں بے وقوف۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ان 10 میں فرق تو صرف ایک ہی چیز کا ہے۔ دیکھو انویٹیشن بھی ان کو سیم ملا ہوگا ہے نا، ذمہ داری بھی سیم لگی، مشنیں بھی سیم دی گئی، ڈیوٹی ٹائمنگ بھی سیم ہی تھا کہ تم نے اتنے بجے آ کر کھڑے ہو جانا ہے، لیکن ہم نے اپنی ایفیشنسی بھی تو کوئی دکھانی ہے نا، ہم نے اپنا آپ بھی تو کچھ دکھانا ہے۔ لکیر سے فقیر زیادہ بڑی رہی ہے، بھی انہوں نے کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ کے آپ بھی کچھ کریے، خود بھی ہم کو ہمت ماریں، خود بھی ہم اپنا کو وقت پیش کریں، سرچ کریں، اسٹڈی کریں، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں جس کے لیے چنے گئے ہیں۔ اکثر لوگ بہت سارے گلے کرتے ہیں، اور جس آپ کو کسی نے دسیا نہیں، میں ایسے نہیں ساریاں گلا دار دیتا ہوں، میں کوئی بات چھپاتا ہی نہیں، میں کوئی بات رکھتا ہی نہیں۔ چاہے سب تو ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں یہاں خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں
کہ خدا کا کلام آپ تک پہنچاؤں. وہ سخت ہے تب بھی، وہ پیار والا ہے تب بھی، وہ نرم ہے تب سنا دو. اور آج میں اس لیے آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ آپ نے ذاتی طور پر اپنے آپ کو تولنا ہے عقل مند 5 میں ہے یا بے وقوف 5 میں ہے. آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ کلیسیا میں بھی ایسے بہت ساری عقل مند اور بے وقوف کریکٹرز موجود ہوتے ہیں. سمجھدار کون ہوتے ہیں؟ سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو روح کی سچائی میں قائم رہتے ہیں، تابعداری میں قائم رہتے ہیں، خدا کے کلام میں قائم رہتے ہیں، خدا کی برکت میں قائم رہتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں ان کو زمین پر خدمت کے لیے دی جاتی ہیں ان پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں بغیر کسی مقابلہ بازی کی روح کے قائم رہتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں آپ کو خاص سمجھ کر ذمہ داری دی جاتی ہے. جیسے ان 10 کو خاص سمجھ کر ذمہ داری دی گئی، 5 نے بے وقوفی دکھا دی اور 5 عقل مند نکلی. ہمیں بھی اسی طرح خدا کا کلام سکھا کر، میں کیا کبھی ایسے ہے کہ آدھی کلیسیا کو کوئی اور کلام سناؤں اور آدھی کو کوئی اور ہے؟ کبھی ہوا تھا کہ میں کہا جی تھلے والے سخت کلام سنانا ہے، کیا جڑے اتنے نے بڑے اچھے نے انہوں نے جا کے میں ذرا پیار سے والی لوریاں دے کے آنا. کبھی ہوا اکٹھا ہی کلام جاتا ہے، بلکہ وہ جڑے گلی چ کھلوتے نے انہوں نے بھی سیم تے جڑے گھراں چ سنن دے نے انہوں نے بھی سیم، کیونکہ خدا کا کلام کسی کی رعایت نہیں کرتا. ہم نے خدا کے کلام کو بڑی سنجیدگی سے سمجھنا ہے، بڑی سنجیدگی سے لینا ہے، بے وقوفی سے نہیں. بے وقوفی کو اپنی زندگیوں سے تھوڑا باہر کر دیجئے. اب یہ ایماندار جو ہے، یہ جو عقل مند کہلاتے ہیں، ان میں کوالٹیز عقل مندوں والی ہیں. یہ خدا کے کلام کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اور اگر کہیں خدا کا کلام ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو گاڈ، تو نے مجھے سکھایا، تو نے میرے خاندان کے لیے اپنا کلام نازل کیا، تو نے سارے 400-500 لوگوں کو چھوڑ کر صرف میرے ساتھ بات کی. یہ خوشی کی بات نہیں تو اور کیا. اور جڑے بیوقوف ہوتے ہیں وہ کی کہتے ہیں؟ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو بولو بھائی تاڈیا وچ وی ہوندا ہے جڑا کو میں کروں گا کیا ہے؟ جو بیوقوف نے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آج بھائی صاحب سامنے جھگڑا لائی، آج بھائی صاحب نو سی نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میری گڑی والے بات سے گل کی بھائی صاحب، میرے بندے والے سے گل کی میری نوح کے بارے گل کر دے، یہ جان کے سنایا. او بھائی آسمان کا خدا آپ کو زیادہ عزیز رکھنا بخشنک میرے، تو وہ آپ کی کمی کرتا ہے. اس لیے کبھی ایسا ہو تو پھر خوشیاں منایا کریں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. بولے گھڑے نہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے. تو اس ڈانٹ کو، اس برکت کو لیا کرے. اور بیوقوف کون ہوتے ہیں؟ نیم گرم حالت، نہ ٹھنڈے نہ ایویں وچکار، آپ گئے تو نہ آیا وغیرہ، دبا کی کیتیاں وغیرہ، روزہ رکھ کے بھی دبڑ گالا کٹی گئے، روزہ رکھ کے بھی دوجیاں تے تنقید کری گئے، روزہ رکھ کے بھی دوجیاں دے بارے غلط مدد سوچی گئے. نیم کرو 50-50 ایویں درمیان چڑھے ہوئے، نہ ادھر دے نہ ادھر دے، بیوقوف کہلاتے ہیں. پہنچ بھی گئے، مشورہ بھی لے لیا، بہ بھی گئے، پر تیل نہیں لیا، نیند آ گئی. یہ وہ نے بیوقوف جہاں آدھے بھی نہیں لے کے کچھ نہیں جاتے، آدھے بھی نہیں برکت کوئی نہیں لے کے جاتے، اپنا کوئی ساڑ ہی کٹ کے جاتے. یار خدا کے حضور عقل مند کماریوں میں شامل ہو، نہ کہ بے وقوف ہو کے. بے وقوف مت بنیے.
اگر آپ کو دنیاوی طور پر بیوقوف کہلانا پسند نہیں ہے تو پھر روحانی طور پر بھی بیوقوف بننا پسند نہ کیجیے، روحانی طور پر بھی چپر چپند رہیے۔ ایک اور خاص بات، ایماندار ہوتے ہیں اور قسمیں بھی لیے ہوتے ہیں، غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، پر کرو بدلو نہیں جانتے۔ پر کرو بدلو، کیونکہ بدلو کا اچھ نہیں ہے، بدلو ایتھے نہیں، ایتھوں نہیں نکلتی بدلو۔ آئیے عقل مند بنے، دلیر ہو جائے، یسوع مسیح کو اگر قبول کیا ہے تو سر گرمی سے کیجیے، تاکہ جب دلہا آئے تو مچھلے ٹھیک کر کے تیل ڈال کر اس کا استقبال کرنے والے بنے، اسے ویلکم کرنے والے بنے۔ اے نہ پوچھے کہ پتہ نہیں میں جنت سے جانا ہے کہ ڈاؤٹ نہ ہو، پھر پیچھوں چلی ادواما آنو بھی ٹھیک ہو۔ اے خدا ہمیں پتا ہے تو نے اس بھائی کو، تو نے اس بات کو اگر اپنے پاس بلایا ہے تو تو نے سیدھا اسے جنت میں جگہ دی ہے۔ ٹھوک کو جا کر بندہ کہنے والا ہے ایسا ہے، اے جھوٹ نہیں بولی جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے خدایا تو نے اسے ابراہیم کی گود میں جگہ دے دی ہے۔ پتہ کوئی نہیں ہے، سادہ ہی۔ تو یاد رکھیں ہمیں بیوقوفوں میں نہیں، ہمیں عقل مندوں میں شمار ہونا ہے۔ اور پھر بیوقوفی کا عالم یہ بھی ہے، چرچ آنا، خدا کے گھر میں آنا، لیکن جدوں مصیبت پئی تر پہ جادوگر آ گئے، تر پہ فقیر آ گئے، تر پہ پیر آ گئے، اور تر پہ جادو تویز آ گئے۔ یقین جانے ایسی نیک گرم حالت مسیحوں کی ہوتی جا رہی ہے، اس میں بڑا حال عطائی پادریوں کا نہیں ہے۔ عطائی پادری پتہ کون ہوتے ہیں؟ جڑے نہ کتے پڑھے نہ کتے لکھے نہ، انہوں نے بس بدلو کٹنے سیکھی، انہوں نے یہی پتا ہے کہ بلڈ پریشر آئیے تو تد بھی کیے، بولو صحیح، تد بھی کیے، آپس کی لڑائی ہو گئی ہے تد بھی کیے، یہ کام نہیں چلن دیا تو کیے، بدلو نہ ہو گئی، انہوں نے کہتی کوئی سیاڑی ہو گئی، وہ کٹو ہی نمال، اور یہ عقل کے اندر گھسی ہوئی ہے، اس کو باہر نکالیے۔ عقل مند ہو کر جب یسوع کو قبول کر لیا ہے تو پھر ایک بھروسہ رکھیں، ایک اعتماد رکھیں، اپنے اندر ایمان رکھیں کہ جب میں نے آسمان کے خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کر لیا ہے تو پھر جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں مجروحوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں پاکیزگی آ جاتی ہے، جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں رحمت اور کرم ہو جاتا ہے، وہاں مجروحوں کا کام کوئی نہیں رہتا۔ ایمان باندھ لے پلیز، ایمان باندھ لے، اے میں نہ پھنسے رہو، تو ایمان میں نہ پھنسے رہے، یہ جادوگر کوئی چیز نہیں ہے، یہ بدروح ہے اور بدروح ہے۔ یسوع مسیح پال کہتا ہے نہ میں بدروح کو مانتا ہوں نہ بدروح کوئی چیز ہے میرے سامنے، آپ بھی کہیں گے میرے لیے بدروح کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے، اور جب تسی آپ ہی کہیں گے پھر ہاں یہ کچھ لگ رہا ہے کئی تو دعا کرتے ہیں دیکھو جی بھائی صاحب تو دیکھو کوئی شاید نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو کوئی شاید مانگ پاوے نہ مانگ میں بڑی شاید میں تیرے اندر پا ہی لینی ہے بدلو۔ کئی بناتے ہیں بھائی تیرا گھر ساڈے چاتی مارو، تو میں تو صاف کہہ دینا بھائی میں کسی کے گھر چاتی چوکی نہیں مار، سوری میں نہیں کسی گھر چاتی مار، میں کیوں چاہتی ہوں چرچ بڑے ہو جائیے، روحانی طور پر برکت لینے کے لیے اپنے آپ کو بڑا کیجیے، مت اپنے آپ کو کمزوری اور کمزور خیالات کا شکار رکھیں، کیونکہ یاد رکھیں آپ کا خدا آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب دلہن اندر ہے، دلہا آ گیا ہے، اور یہ جو 5 کواریاں ہیں نا جن کی مشقیں تیار ہیں، انہوں نے ویلکم کیا ہے، اور پھر دولہا
کے ساتھ ہی اندر چلی گئی۔ پھر بات لکھی ہے کہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ وجہ دروازہ بند کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اب جشن اندر ہے، دولہا اندر ہے، دولہے کے دوست اندر ہے، یہ استقبال کرنے والی 5 لڑکیاں اندر ہیں، دولہے کے اور دلہن کے رشتہ دار اندر ہیں، دروازہ کیوں بند کیا؟ ہاں جی، 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ رات کی شادیاں تھیں، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی کمان لینے والے نہ آ جائے، کوئی گواہ کار نہ آ جائے، دروازہ اندر سے بند، سیفٹی۔ پھر دوجا جنہاں نوں بلایا نہیں ہے وہ نہ کدھر آ جائے، نظام نہ خراب ہو جائے، جو انوائٹڈ نہیں ہے وہ باہر نہیں لے، ان کا اندر کوئی کام نہیں۔ تو کئی شادیاں سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، پیسے لٹن والے جڑے پریشان کری جاتے ہیں۔ وہ جو محلے کے لڑکے ہوتے ہیں نا پیسے لوٹنے والے، وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، 50-60 وہی ہوتے ہیں، برات بعد وہی ہوتے ہیں۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ بندے جے کوئی آگے کہنا تھی نا ہیلو میں وہاں، دروازہ کھولو، اندروں آواز آتی تھی سوری آپ ٹائم پر نہیں آئے اس لیے میں آپ کو جانتا ہی نہیں۔ وہ 5 جو تھی نا بے وقوف مل گیا انہوں نے تیل، لیکن جدوں وہ واپس آ گیا انہوں نے آگے کھڑکایا، بولا جی جیجا جی کھولو دروازہ، اندروں آواز آئی سوری میں تو آپ کو جانتا نہیں، میں جب آیا تھا یہاں پر 5 ہی گھڑی تھی، میں جب آیا تھا مچھلے لے کر میرے استقبال کے لیے 5 تھی، ان کو لے کر میں جشن میں شامل ہو گیا ہوں۔ عزیزو اگر میں اور آپ جب یسوع مسیح دلہا آئے گا اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے، اگر ہم جانتے ہوں گے، اگر ہم ایمان میں ہوں گے، اگر ہم یسوع کا انتظار کرتے ہوں گے، اگر ہم کلام پر قائم رہیں گے، تو دلہا ان کو لے کر جائے گا جو تیار ہوں گے اور جن کی مشلیں جلتی ہوگی، انہیں آسمان پر لے کر جائے گا اور ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن جو سوتے ہوں گے، اچھا کل توبہ کریں گے، اچھا پرسوں توبہ کریں گے، اچھا ایسے کر لیں گے، اچھا وہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ آج ابھی جن کی مشلیں جل رہی ہیں وہ جشن میں شامل ہو جائیں گے۔ انسان کی کتاب میں جلدی سے دیکھیں گے حوالہ انسان کی قسم باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے قیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہے لیکن احمق ان کو اڑا دیتے ہیں۔ قیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہے۔ یہ جو دنا تھے نا، دنا تھی 5، انہوں نے تیل رکھا ہوا تھا، بیک اپ میں تھا، عقل مندی دکھائی انہوں نے، اور ان کو دنا کہا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے گھرانے کی عزت کے لیے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے رشتہ داران لیکن بدو تو بڑا کرنی سے میں سیریاں شامل ہوں، میں استقبال کر دوسرا بدل ہی نہیں آئی ہوتی لیکن میں تیل لگ گئی، میرا تیل کو کیا میں تیل لگ گئی، انہوں نے کہا نا ہی نہیں مانتے اوتے 5 سن، تو آپ جتنا مرضی کہہ لیں میں ہونی آیا، جی میں کل آیا، میں گرجے پہنچیا، میں کلام سن لیا، میں بپتسمہ لینا ہے جی، میں اگلے مہینے لے لینا تو جی یسوع آج ہی آ جائے، اگر یسوع آج ہی آ جائے تو پھر کیا بنا لاؤ گے کہ اگلے مہینے بپتسمہ لینا سی؟ میں جی میں تے آخیا سی باقی صاحب کہ پیچھے ریکارڈ آ جانا ہے، ادھر تو پچھلے 3 سال تو آئی گیٹ اگلے مہینے تیرا مہینہ نہیں آنٹیا، تیرا اگلا مہینہ نہیں آنٹیا، تو یسوع کو قبول کرنا چاہتا ہے لیکن تیرا کل کر جڑا ہے یہ مکن ہی نہیں دیا، یہ کدی بھی نہیں مکنا گا۔ عزیزو آئیے خدا کے حضور تنا ہو، کیونکہ تناؤں کے گھر میں تیل ہے لیکن احمد انہیں اسے اڑا دیتے ہیں۔ احمد وقت ضرورت کے وقت کے لیے نہیں رکھتے، اڑا ڈو کے بڑا مار دینے نہیں۔ آپ کلام کو سنیے، کلام کو اپنی زندگی میں رکھیے، کلام پر عمل کیجیے اور کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیجیے۔ دوسرا سلاطین 4 باب کے اندر ہمیں ایک بیوہ نظر آتی ہے،
علیشا نبی کا دور ہے اور بیوہ ہے، قرض کھا گیا، کہتا جی بات کرو تے جے مال نہیں ہے، قرض نہیں ہے تے پھر تاڑے منڈے غلام بناواں گا۔ وہ علیشا کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ میں کیا کروں؟ علیشا سے پوچھتا ہے تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ایک پیالہ تیل، ایک پیالہ تیل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا جا اپنے سارے ہمسایوں سے بڑے بڑے برتن لے لے اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لے اور کٹی لگا لے اور تیل لے۔ اس نے ایک پیالہ تیل کو ڈینا شروع کیا، ایسے کرتی تھی خالی ہو جاتا تھا، ایسے کرتی تھی پھر بھر جاتا تھا۔ اس نے ایسے شروع کیا، اس کے بیٹوں نے برتن لا لا کر رکھنا شروع کیے، بیٹے اٹھاتے جاتے تھے، برتن بھرتے جاتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ جتنے برتن تھے بڑے بڑے سارے تیل سے بھر گئے، اور جب آگے کوئی اور برتن نہ بچا تو پیالے میں تیل بڑھنا بند ہو گیا، تیل محبوب ہو گیا۔ عزیزوں، اگر ایک پیالہ تیل تھا تو وہ دیچکوں اور بڑی بڑی دیچکیوں میں تبدیل ہو گیا، کہ ایک پیالہ ہی نہ ہوا۔ پھر تمام کے گھر میں تیل ہے لیکن احمد اسے اڑا دیتے ہیں۔ تنا بنیے، خدا کے کلام کو اپنے گھر میں، اپنے دل میں، اپنی زندگیوں میں جگہ دیں تاکہ عقل مند کہلائیں اور خدا ان کے حضور برکت پائیں۔ لوکا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہم دیکھیں۔ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں اس حوالہ کو۔ لوکا 14واں باب اس کی 28ویں آیت۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر دے، آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس چیز سے ہمارے شروع کی تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ عزیزوں، جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ جب یہ بلڈنگ بنی ہم نے اس سے پہلے اس کا بجٹ بنایا، ابھی اوپر سارا سنڈے اسکول کا اور بائبل کالج کا بنا ہے، اس پہ ہم نے پہلے آئیڈیا لگایا کتنا پیسہ لگے گا، کتنا اس پر خرچہ آئے گا، کتنا اس پر ہمارا در مبادلہ لگے گا، اور پھر ہم نے اس کا آغاز کیا اور بن گیا۔ اور اگر ہم شروع کر دیتے ہیں اور اندازہ نہ لگاتے جیب چ 2 لاکھ تے کام ہو گیا 8 لاکھ دا تے کام ہونا نہیں، وہ نہیں تھی۔ اندازہ لگایا اتنا لگنا ہے اور پھر جیب میں دیکھا ہے اوکے ہے، کرو شروع۔ ان 5 نے بھی کہا اندازہ لگایا، لاگت کا اندازہ لگایا کہ لو جی جے تے دلہا 7 بجے تک آ گیا تو ساڑھے کو تیل ہے، 8 بجے تک بھی آ گیا تو پھر بھی ہے، اگر 10 بجے تک بھی آیا تو پھر بھی تیل ہے، لیکن جے اس کو لیٹ ہو گیا نا تو پھر تیل مک جانا۔ تو پھر کی کیا؟ اپنے نال لے لو، کپی لے لو اپنے نال، تو جے اس کو لیٹ ہوئے گا پہلا آ گیا ٹھیک، تو جے لیٹ آیا تو ساڑھے کو تیل بھی ہوئے گا نا۔ آپ اور میں بھی ایسا ہی کریں، خداوند کے حضور وقت دے، اس کے قدموں میں جھکے، اس کی حضوری میں جھکے، اس کے نام کو عزت و جلال دے۔ آیا تو آیا، ہماری زندگی میں آیا تو آیا، نہیں تو ساڑھی اگلی نسل دے حضور دے آئے گا، ساڑھی اگلی نسل لیٹنے آئے گا، انہوں اچھا نمونہ دے جاؤ۔ اگر ساڑھی اس عمر سے نہیں آتا یسو بدلا دے تو خیر آنا بھی نسلوں چنگا نمونہ دے دو، آنا بھی نسل واسطے کوئی رحم کر دو، نہیں تو جہو جب میں آپ ہو جے انصاف۔ جیسی ماں، بہت سنیے گا یہ کلام کی باتیں ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، جیسی ماں جیسی باپ کی جان ویسی بیٹی کی جان، جیسا باپ ویسی بیٹی۔ بیٹا یاد رکھیے آپ کے بچے باہر سے نہیں سیکھیں گے، آپ سے سیکھیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے نکلنے والی برکت کی باتیں، آپ کے منہ سے نکلنے والے زبور، آپ کے منہ سے نکلنے والی خدا کی کلام کی باتیں دیکھ رہے ہیں بچے، اور آپ کے منہ سے نکلنے والی گالیاں، آپ کے منہ سے نکلنے والی بدکاریاں، الزام، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو بڑے چاچا تھے نا اپنے بچوں کے سامنے
کڑیے تسی سن لو بچیاں کے سامنے اپنے سس کو کیا کرتے ہو برائی بھول جاؤ بال ویدے پہ بال دیکھنے وہ سیکرٹ ہے کہ بڑیاں کی میں بے عزت کرنا تو بڑے بھی اس بات کو سن لیں وہ کہتے ہیں نا کوئی نہیں پوترے پوترے کھیڈ دے رہے نو دی پتر دی برائی کر لیے تو بچے وہ بھی سن رہے ہیں کہ ساڈے بڑے کی کریں گے تو جو آپ نے کرنا ہے بچوں نے وہ کرنا ہے اچھا کیجئے عقل مندوں میں شامل ہو جائیے لاگت کا اندازہ لگا لیجیے کیونکہ لاگت کیا ہے ہماری تو جمع پونجی والے بچے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے پاس دولت ہے نہ ساڈیاں ساڈے مربے نہ ساڈیاں فیکٹریاں تے باہر ہی بات تے آ رہے کہ وہ بھی خراب کر جو وہ بھی کر جو کیویں خراب آپ ہی خراب کرنے لے نا جو آپس کی گلا کر کرتے رہے آؤ جی آہو جاؤ نہیں ہو آہو نہیں ہاں کری دیا نے مجھے پتا کرتے ہیں اسی آپ کرنے ہیں اسی بھی انسان ہے نا کرتے ہیں کدی کدی نکل جاتی ہیں لوگوں کو پھر دیکھیں وہ بات بول رہے ہو آئیے اچھے کام کرنا شروع اچھی باتیں کرنا شروع کریں تاکہ آپ کا شمار عقل مندوں میں ہو بے وقوفوں میں نہ ہو مکاشفہ 19واں باب اس کی ساتھ نہیں ہے پیسے تو جلدی سے دیکھیں شاباش تو میں پہلے کاٹ لیا تو میں پڑھا تھا مکاشفہ 19واں باب اور اس کی ساتھ نہیں ہے جلدی سے دیکھیں گے لکھا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی ہلیلویا برہ کی شادی میں کیا ہوتا ہے شادمانی کرے خوشی کرے ہم برے کی تمجید کرنے والے لوگ ہیں آؤ برے کی شادی قریب آ گئی ہے اس لیے برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے عزیزو دلہن میں اکثر یہ بات آپ کو کلام کے دوران بتاتا ہوں بہنیں یا وہ بیٹھی جن کی شادیاں ہو گئی ہوئی ہیں نمیاں پرانیاں نہیں کرتے ہیں کنیاں کی شادی ہو گئی چپ ہوگی ہو باجی تھی نہیں ہوئی باجیاں کی شادی کو نہیں ہوئی آپ ایویں کرو مجھے پتا تھوڑے زمانے سادے سن پر پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کیتا ہی ہے تو ہلکا پھلکا میک اپ شیک اپ تو کیتا ہی ہے نا سنیے دلہن تیار کی جاتی ہے دلہے کے لیے کیونکہ وہ مین ہوتی ہے برہ کی شادی آ گئی برے کے لیے برہ کی دلہن یعنی کہ کلیسیا کو تیار کرو اور تیاری کہاں میں ہو رہی ہے تیاری کہاں میں ہوگی او یار آپ بولتے نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں لگتا کہاں سے ذرا اچھی بولا کہ کہاں سے پارلر سے تیاری ہو رہی ہے تو جائے گی کڑی ہور طرح دی تو جدو واپس آئے گی اپنے آپ کو نہیں بچاتی ہے کیا یہ میں نہیں ہوں سنیے برکت کی بات ہے یہ پارلر والیاں خدا نے پوچھنا دے سکتا رنگ روپ بدل دے دیا نے جو ڈنٹ شنٹ ہوتے ہیں نکال کے پرا مار دیتی ہیں اور ایسے خوبصورت بنا کر کہتی ہیں جاؤ پہ آج تمہاری شادی ہے سنیے گا اسی طرح یہ جو میک اپ کرنے کا کام ہے یہ جو تیار کرنے کا کام ہے یہ جو تیاری ہے یہ جو ڈنٹ شنٹ نکالنے ہیں اگر دنیاوی طور پر پارلر ہے تو روحانی پارلر کون سے ہے روحانی پارلر خدا کے گھر ہے اور میک اپ خدا کا کلام ہے اور جو کوئی خدا کے گھر میں آ جاتا ہے اس کے ڈنٹ شنٹ نکل جاتے ہیں اور برے کی شادی قریب آ گئی ہے اور ہم ہوا میں اڑ کر استقبال کرنے والی دلہن بن جائے کیونکہ ہمیں بے داغ دلہن بننا ہے بولے ہاللیلویا شادی تو پھر یہ ہوئی نا
کہ استقبال کرنے والیاں بھی تیار ہو جائے اور دلہن بھی تیار ہو، اور جب دلہا آئے تو پھر دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم جشن میں شامل ہو جائیں اور جشن کا حصہ بن جائیں۔ عزیزو، آخری بات کرنے لگا ہوں غلام کے کلام میں سے، لوکا 21واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں میں سست ہو جائے اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ تم نہیں جانتے دن کون سا ہے، تم نہیں جانتے۔ جیسے ان 10 کماریوں کو پتا نہیں تھا، وہ تو 7 مہینے کی انتظار کر رہی تھی، پہلا تالا نکلنے کے وقت سے انتظار میں بیٹھی تھی، دلہا میں آنا ہے، دلہا میں آنا ہے۔ ٹھیک کلیسیا بھی انتظار کر رہی ہے، دلہا میں آنا ہے، دلہا میں آنا ہے۔ وہ کب آئے گا کسی کو نہیں پتا، وہ کب آئے گا کسی کو نہیں پتا، لیکن تمہاری مشعلیں جلتی رہے، تمہارا ایمان قائم رہے، تمہارا دل قائم رہے، تمہارے ایمان کے اندر یہ باتیں شامل ہو جائے کہ جان جاوے تے جاوے پر ایمان ہاں جی، مرنے تو مر جائیے، نہیں جانا جادوگراں کو، نہیں جانا انہاں کو جڑے بدروہاں ہی کردے نے، جڑے بدروہاں ہی پاؤندے نے، جنہاں نوں ہور کام نہیں کوئی نہیں جانا۔ خدا کے کلام پر ایمان رکھے، خدا کے کلام کی باتوں پر ایمان رکھے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنائے، اور وہ آپ کو اندر اور باہر سے تیار کر دے گا۔ کس کے لیے؟ دلہا کے لیے، اور دلہا آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ دلہا آئے، آپ کو دنیاوی میک اپ لگاتے ہیں، اور یسوع مسیح کے اندر جب ہم آتے ہیں، جب اس کی دلہن بنتے ہیں تو میک اپ اتار دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم پانی کے بپتسمہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتے ہیں تو پانی میں جاتے ہیں، اور جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں، ہم نئے ہو جاتے ہیں، ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم اندر اور باہر سے بدل جاتے ہیں۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو تبدیل شدہ شخصیت اور مخلوق بننا ہے، اور برے کا انتظار کرنا ہے، دولہے کا انتظار کرنا ہے، تاکہ جب دولہا آئے تو ہم اس کے ساتھ جشن کی جگہ میں شامل ہو سکے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے 30 باب کے اندر، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ایک خوشی کی بات اور شادمانی کی بات ہے، اس دلہا نے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی ہمارے دلہا یسوع نے دروازہ بند نہیں کیا۔ بولو ہلیلویا۔ وہ مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے، میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولتا ہے میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ عزیزو، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب وہ 5 کنواریاں آئیں، دروازہ پیٹنے لگی، او ہمیں بھی اندر لے لو، ہمیں بھی جشن میں شامل کر لو۔ اندر سے آواز آئی، میں تمہیں نہیں جانتا۔ ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بپتسمہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی یسوع میں شامل ہونے کا دروازہ کھلا ہے، ابھی یسوع مسیح میں قوت پانے کا دروازہ کھلا ہے، ابھی کلام کو قبول کرنے کا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے اپنی سستیوں کو چھوڑ کر، اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ کر، اپنی بے وقوفیوں کو چھوڑ کر آئیے عقل مند بنے اور خداوند میں زندگی گزارے، تاکہ بے وقوفوں میں نہیں عقل مندوں میں شمار ہو کر یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کرنے والے بن جائیں، تاکہ جب وہ آئے ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے بن جائیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، کی تعریف ہو۔ آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہو۔